السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن میں میزبان رضوان. ناظرین ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں. اس وقت اڈیالہ کے باہر جو ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز وہ بھی موجود ہیں. سر ٹیوزڈے ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی آئے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بھی آئے ہوئے ہیں، بٹ دا کوشچن اسٹل ریمینز دا سیم کہ کب تک یہ ریگولر ہوتا رہے گا؟ اس کا کوئی لائے عمل، کوئی اینڈ ہوگا؟ یہ پولرائزیشن ختم ہوگی کسی دن؟ دیکھیں، ہم تو پاکستان میں چاہتے ہیں آئین قانون کی بالادستی ہو، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. تو یہ نہیں چاہتے کہ قانون اور آئین کے مطابق چلے. ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں 2.5 سال سے، فسادیت کا سامنا کر رہے ہیں. باقی دیکھیں، آج جو یہاں پر دھرنا ہے وہ خان صاحب تک رسائی، خان صاحب کا میڈیکل ٹریٹمنٹ اور خان صاحب کی رہائی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارا مطالبہ ہے. تو ہم یہاں پر موجود ہیں. اور اگر اس کے لیے ڈائیلاگ ہو جائے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈائیلاگ از اے گڈ پروسیس اگر ہو جائے، یا آپ لوگ کو لگتا ہے نہیں کہ مزاحمت ہی واحد راستہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہو، 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن ہو، اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیا ہو جائے یا پرانا مان لیا جائے. تمام قیدی جو جتنے بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں رہا کریں. یہ کہتے ہیں قیدی بھی رہا کرتے ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کو کمیشن بھی نہیں بناتے. کہتے ہیں جی کہ یہ جیلی اسمبلی پورا مینڈیٹ پورا کرے 3 سال جو بچ گیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی خان صاحب تسی رہا ہو کہ لندن چلے جاؤ. خان صاحب نہ لندن جائیں گے، نہ مینڈیٹ سے پیچھے ہٹیں گے، نہ قانون سے پیچھے ہٹیں گے. تو اس بتائیں مجھے اور کیا حال ہے؟ سر بیک ڈور تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناجا ناصر صاحب جو ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی بات کی اور باقی صحافیوں نے بھی کہا کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی کھل کے بتانا نہیں چاہتے ہیں. پروسیس کوئی چل رہا ہے؟ دیکھیں، کوئی اگر کوشش کر رہا ہے نا، تو کوشش ہماری جو ہے وہ اس پیرا کے اندر ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ان کے مورے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اقتدار کو جو ہے وہ اس کا التوا ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کر رہے ہیں اٹ از گڈ؟ آپ لوگ اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں، کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری ہوتے ہیں، آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں، ہم اس پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہم لندن چلے جائیں. وہ نواز شریف ہیں. اگر جو بھائی صاحب ہاں کر دیتے ہیں تو آپ لوگ؟ اچھا، رئیس صاحب کو پتہ ہے کہ خان لندن نہ جائے گا، نہ مینڈیٹ سے پیچھے ہٹے گا، نہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہٹے گا. تو ایک اصول پہ اگر کوئی وہ بات کرتے ہیں، جو ان ظاہری بات ہے کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن جو ہے نا، اگلے جو ٹرمپ کے غلام ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں، جو فلسطین کے خلاف اس بورڈ کا حصہ بنتے ہیں، جو امن ایوارڈ دیتے ہیں ٹرمپ کو، وہ ظاہری بات ہے ٹرمپ کے مطابق چلیں گے. جو ان کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایران کو کیسے ختم کرنا ہے، لبنان پر کیسے حملے کرنے ہیں، تو وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے تعریف کرتے ہیں ان کی، کیونکہ ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. تو ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو محب وطن پاکستانی ہے. جان جاتی ہے تو جائے. ادھر ایران ڈٹا ہے تو خان ڈٹا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، ٹرمپ کے بننے سے پہلے پی ٹی آئی واز فلی سپورٹنگ ٹرمپ کہ وہ آئیں گے. تو سر پھر وہ بھی تو آپ لوگوں کا بھی اس ٹائم ایک نیریٹو ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے نا، اگر میرے انٹرویو دیکھیں تو میں بھی کہوں گا کہ وہ آئیں اور پاکستان کیا دنیا کے اندر جمہوریت کو سپورٹ کریں. یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیسے رجیم چینج کرتا ہے پوری دنیا میں آپ کو نہیں پتا. وینزویلا کے اندر انہوں نے جا کے صدر کو اٹھا لیا. ایران کے اندر چاہتا ہے کہ وہ رجیم چینج ہو. پاکستان کے اندر امریکہ کی پالیسی تھی رجیم چینج کی، تو انہوں نے رجیم چینج کر دیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ نے کیونکہ بیانات دیے ہیں کہ فلسطین کے خلاف جو جاری ہے وہ بھی نہیں ہوگی، امن ہونا چاہیے، اس کی یہ پالیسی تھی. جمہوریت کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ جمہوریت ہونی چاہیے. مطلب اس طرح کی پالیسیاں تھیں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے اندر مداخلت ہوئی ہے، وہ مداخلت ان سے جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ختم ہو جائے گا. تو ہم بطور قوم، ہم جب مزاحمت کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو ان کو ادھر سے باہر سے ڈنڈا نہیں ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت آ جائے گی. لیکن باہر والوں نے کہا کہ جو بوٹ پالشی ہیں شہباز شریف ٹائپ کے، ایسے ہی ہمیں لوگ چاہیے. تو اس کے بعد پھر کیا ہم نے کیا کہنا تھا. اور فلسطین میں بھی وہ جاری ہے، ایران کے اندر وہ کر رہا ہے. تو ایسے جب اس کا دیکھیں، ایک بندے نے بیان دیا ہے کہ میں امن کا سفیر ہوں، اور ایک بندہ اقتدار میں آ کے امن کی جگہ پہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو آپ امن کے سفیر والے بیان کو سپورٹ کریں گے؟ ٹرمپ کی ہسٹری بھی تو اس طرح تھی نا. یو شوڈ ہیو نون کہ وہ تو شروع سے ہی ایک بات کرتے ہیں، 5 منٹ بعد دوسری بات کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے اس کی ہسٹری بھی دیکھی ہوگی، پھر بھی ایکسپیکٹیشنز لگانا وہ تو آپ لوگوں کی غلطی تھی. نہیں، دیکھیں، بات سمپل ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے. تو اس سے پہلے خان صاحب کے دور کے اندر جب وہ ٹرمپ تھا تو ہم نے اڈے نہیں دیے. جب ٹرمپ ہٹا اور اس کی جب کابینہ نہیں آئی، اس کی پالیسی اور تھی، انہوں نے عمران خان کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، تو اس کی پالیسی پہلے جو تھی وہ اور تھی، کیونکہ ہم نے ڈرون اٹیکس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے، کوئی معاملہ نہیں ہوا. ہم نے امن قائم کر دیا کے پی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر. امریکہ کی طرف سے ہم نے برداشت نہیں کیا، نہ ہم نے انٹرفیئرنس کو قبول کیا. تو جو ہی ان کی
हुकूमत बदली तो नई हुकूमत की, उस वक्त ट्रंप की पॉलिसी ठीक थी ना, तो जब पॉलिसी उसकी गलत हो गई तो ज़ाहिर बात है हमने फिर बात करनी। ठीक है, थैंक यू सर।